بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سن اور نو عمر بچوں میں جو دین کا جذبہ ہوتا ہے وہ در حقیقت بڑوں کی پرورش کا ثمر ہوتا ہے۔ بچے جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے بڑوں سے ہی سیکھ کر کرتے ہیں۔ آپ نے رمضان المبارک میں اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے بڑوں سے روزہ رکھنے کی ضد کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ بچے گھر میں جب دیکھتے ہیں کہ باقی سب لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اللہ رب العزت ان میں بھی روزہ رکھنے کا شوق پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ نے یہ سنا ہی ہوگا کہ جیسا بیج ویسا ہی پودا ملے گا۔ مسلمان پیدا ہونا کمال کی بات نہیں بلکہ مسلمان بن کر دکھانا اصل کامیابی ہے، اور والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اور ایمان کی مضبوطی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اگر کوئی کسی بچے کی بچپن سے ہی بری عادات پر چشم پوشی کرے، چاہے وہ بچوں سے محبت کا جوش ہی کیوں نہ ہو، ان کے دینی معاملات میں کوتاہی کریں اور دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتے ہیں کہ جب بڑے ہو کر بچے خود ہی سیکھ جائیں گے، سب اچھا ہو جائے گا، حالانکہ بڑے ہو کر وہی عادات پختہ ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بیج چنے کا ڈالا جائے اور اس سے گیہوں پیدا ہو، یہ مشکل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں میں اچھی عادتیں پیدا ہوں اور وہ دین کا اہتمام کریں جو انہیں حقیقی معنوں میں والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، تو بچپن سے ہی بچوں کو دین کے اہتمام کا عادی بنائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی اپنی اولاد کی نگہداشت فرماتے تھے اور دینی امور کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ ان کی خلافت میں ایک شخص پکڑ کر لایا گیا جس نے رمضان میں شراب پی رکھی تھی اور روزہ نہیں رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا ناس ہو، ہمارے تو بچے بھی روزہ دار ہیں۔ بعد میں اس شخص کو شراب کی سزا میں 80 کوڑے مارے گئے اور مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم فرما کر ملک شام کو چلتا کر دیا۔ بچوں کو روزہ رکھوانے کے بارے میں ربیہ بنت معود رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کرایا کہ آج عاشوراء کا دن ہے، سب کے سب روزہ رکھیں۔ ہم لوگ ان کے بعد سے ہمیشہ روزہ رکھتے رہے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ جب وہ بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تو روٹی کے گالے کے کھلونے بنا کر ان کو بہلایا کرتے تھے اور افطار کے وقت تک اسی طرح ان کو کھیل میں لگائے رکھتے تھے۔ بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مائیں دودھ پیتے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ یہ واقعہ تو ایک مثال ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کم عمری سے ہی بچوں پر روزہ رکھنے کا دباؤ ڈالیں۔ ہاں، البتہ انہیں سحری اور افطاری اپنے ساتھ کروا کر عادت پختہ کروائیں تاکہ وہ اپنی عمر کو پہنچنے پر روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ اور یاد رکھیں کہ اسلام تو وہ پیارا مذہب ہے جو بچوں کو 7 سال کی عمر تک کسی بھی پابندی سے آزادی دیتا ہے اور بچوں سے محبت، شفقت اور پیار کا درس دیتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔